آوے باس رومالوں، جہاں پھول باندھ دیتے ہیں نا کسی رومال میں تو اس رومال میں بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ گفتگو کا انداز جو ہوتا ہے، جب یہ ہو تو پھر باتوں سے خوشبو آئے۔ جی فرحان صاحب۔ سر ابھی ہم چونکہ ڈسکس کر رہے تھے اور بڑی خوبصورت انالوجیز آپ نے ہمارے سامنے رکھی، اس میں ایک اور حسن گفتگو میں ایک اور بہترین چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتار میں جو الفاظ کا استعمال کرنا ہے یا اس کی آمیزش کرنی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو مسلمان ہو اور وہ کسی طرح سے بھی اپنے دوسرے مسلمان سے لان تان کرتا ہو تو روز قیامت اس کو شہادت اور شفاعت کے لیے نہیں پکارا جائے گا۔ یعنی ایک عام سا سادہ سا مسلمان اگر وہ نیکی کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، حقوق العباد دیتا ہے اور ایک قیامت والے دن ایک اچھے سٹیٹس پہ فائز ہے اس وقت، تو اس کو یہ بھی ایک آپشن دی جائے گی کہ اب آپ اپنے ساتھ جس کو شفاعت دلوانا چاہتے ہیں یا جس کی شہادت دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ اب یہ اس مومن سے وہ درجے دونوں چھین لیے جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی اچھی اور نیکی کی بات نہیں ہے تو خاموش رہا کرو۔ یعنی حسن گفتار کا یہ بھی ایک پہلو ہے خاموشی۔ سر جب ہم برا بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ سر جب ہم گریک فلسفی پڑھتے ہیں، پولیٹیکل فلسفی میں اور پولیٹیکل سائنس میں، تو ہمیں وہاں پر سوکریٹیز کو کافی ڈیپتھ میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایک بار سقراط اسی طرح ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص بڑے خوبصورت سے کپڑے پہن کے آیا، بہترین قسم کا اس نے اپنے ساتھ پرفیوم لگایا ہوا تھا اور وہ اس کے پاس کچھ دیر کھڑا ہو گیا۔ سقراط نے سر اٹھایا اور اس کو کہا کہ تم اپنے زبان سے کچھ الفاظ کی ادائیگی کرو تاکہ میں پہچان سکوں تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حسن گفتار اتنا زیادہ ضروری اور اہم ہے معاشرتی سماجی زندگی کے لیے کہ جب ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کسی سے انٹریکشن کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا جو حسن ہے یہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہمارا اگلا تعلق اب کیسے چلے گا۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں فارن پالیسی میں، ڈپلومیسی میں ہم دیکھتے ہیں، جب ہم انٹرنیشنل ٹریٹیز نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی فارن ڈپلومیٹس ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، ان کی اسپیسیفک ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہے۔ وہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے، کس وقت کن الفاظ کا استعمال کرنا ہے اور کنسیڈریشن کیسے دینی ہے۔ یعنی آپ نے جب کسی سے مخاطب ہونا ہے تو اس کو آپ جناب کیسے کہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی پوری زندگی، چاہے وہ سماجی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے ایز اے اسٹوڈنٹ ہے، چاہے ایز اے بزنس مین ہے، چاہے ایز اے مینٹور ہے، اس میں اس کا حسن گفتگو ایک سینٹرل کردار ادا کرتا ہے اس کی شخصیت بنانے میں، اس کا فیوچر بنانے میں اور پھر اس کا ایک امپیکٹ کریٹ کرنے میں کہ آگے آنے والی نسلیں جو اس کے سامنے اس وقت زندہ موجود ہیں اور جو اس کے چلے جانے کے بعد رہیں گی، اس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ ڈاکٹر خوشحال خان خٹک بڑے پشتو کے شاعر تھے زبردست، انہوں نے کہا کہ